बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोइट ऑफ कुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो वजीफ़ा शेयर करूंगी वो है मुहर्रमुल हराम में पढ़ा जाने वाला सिरका पर। बहुत ही प्यारा सा ये अमल है। आपके किचन में अगर पूरे साल ये सिरका रहता है ना तो बहुत ज़्यादा इसकी बरकत है। बहुत ज़्यादा इसकी बरकत से आपके किचन में बहुत ज़्यादा रिज़्क़ में किसी किस्म की भी कोई भी तंगी नहीं होगी और रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत होगी इससे। तो आपने मुहर्रमुल हराम में ये वजीफ़ा जो है वो बहुत ही लाजमी पढ़ना है। हर घर की ये ज़रूरत है तकरीबन, बल्कि होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि अगर आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं ना, सिरका पड़ा है आपके किचन में, तो आप उसके साथ रोटी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है मैदे के लिए भी और वैसे भी। और घर में आपके किचन में अगर ये होता है ना तो इसके बहुत ज़्यादा इसकी बरकत है और बहुत ही ज़्यादा इसकी फजीलत है। तो जब भी कोई भी वजीफ़ा पढ़ना है, कोई भी अमल आप करें, तो 5 वक़्त नमाज की पाबंदी करनी है और साथ में सदका लाजमी अदा किया करें, क्योंकि ये सदका जो है वो तमाम मुश्किलों का हल है। तो जब भी आप कोई भी अमल करते हैं, कोई भी वजीफ़ा पढ़ते हैं ना, तो 5 वक़्त नमाज की पाबंदी के साथ जब आप पढ़ते हैं और साथ में जब आप ये करते हैं कि आपने नमाज की पाबंदी करनी है, सदका अदा करना है, और जब अमल आपने पढ़ना है तो उसके साथ आपने दुरूद इब्राहिमी बहुत ज़्यादा कसरत के साथ जब पढ़ते हैं ना तो इसकी और भी ज़्यादा फजीलत है। एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी लश्कर के साथ इनके जहाद के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह रुके और हुक्म दिया कि यहीं पर रुक कर जिसने नमाज अदा करनी है नमाज अदा करें, खाना खा लें, इनके थोड़ा आराम कर लें। तो जब खाना खाने लगे तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ किया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोटी के साथ खाने के लिए कुछ नहीं है, कि सादा रोटी है बस, साथ सालन या कुछ और नहीं है। तो सहाबा इकराम ने देखा कि एक शहद की मक्खी है और बड़े ज़ोर ज़ोर से भिन बनाती है। तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्खी क्यों शोर मचाती है? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कह रही है कि मक्खियाँ बेकरार हैं इस वजह से कि सहाबा इकराम के पास सालन नहीं है, हालांकि यहाँ करीब ही गार में हमने शहद का छत्ता लगाया हुआ है, तो उसके अंदर शहद है, इनके शहद से भरा हुआ है वो, और कोई जाकर तो उससे शहद निकाल लाए, क्योंकि हम तो उसे उठाकर ला नहीं सकती। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, इस मक्खी के पीछे पीछे जाओ और शहद ले आओ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके पीछे पीछे गए, उस मक्खी के पीछे पीछे, और वो मक्खी आगे आगे जा रही है बिन बनाती हुई। तो गार में पहुंच गए, उसके पीछे पीछे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और आपने वहाँ जाकर शहद निचोड़ा उसके छत्ते के अंदर से और दरबार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हो गए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शहद तकसीम किया तमाम सहाबा इकराम के अंदर। इनके तमाम ने उस शहद के साथ रोटी खाई। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो मक्खी जो है ना वो फिर वापस आई और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द फिर बिन बना रही है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, इनके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया सहाबा किराम ने कि या रसूलल्लाह, ये मक्खी फिर आ गई है। तो उनमें से अक्सर ने देखा कि वो मक्खी इनके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द ऐसे जैसे कुछ बताना चाह रही है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने इस मक्खी से ना एक सवाल पूछा है, तो इसलिए वो मक्खी जो है फिर दोबारा से आई है उस सवाल का जवाब देने के लिए कि ये मक्खी जो शहद है ये इतना मीठा क्यों है, तो कैसे ये मीठा
تو مکھی نے کہا کہ ہم تو پہاڑوں بیابانوں میں سے جو پھول ہیں ان کا رس چوستی ہیں، تو وہ کسی کا کڑوا ہے، کسی کا پھیکا ہے، کسی کا میٹھا، ان کے رنگ کسی کا خوشبودار ہے، کسی کا بدبودار ہے، تو یہ شہد کا بننا کیسا؟ تو مکھی نے کہا کہ جب ہم یہ رس چوس کے لے کے آتی ہیں نا، تو ہمارا ایک یہ مکھیوں کا بہت بڑا چھتا ہے نا، اس کے اندر ایک ہماری سردار مکھی ہوتی ہے، تو وہ مکھی جو ہے نا وہ بیٹھ کر درود پڑھتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس درود پاک کی برکت کی وجہ سے یہ جو ہمارا منہ کا ان کے بد مزہ سا اور کڑوا پھولوں کا رس ہوتا ہے نا، وہ اس درود پاک کی برکت کی وجہ سے میٹھا ہو جاتا ہے، اور اسی کی برکت، اسی کی رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں، ایک مکھی کے منہ کا بد مزہ سا بدبودار یا خوشبودار ایک مادہ جو ہے وہ شہد بن گیا درود کی برکت سے، تو کیا ہم درود پڑھیں گے تو ہمارے گناہ جو ہیں، ہمارے اندر جو ہماری اندر کی بہت زیادہ ان کے غلط عادتیں یا کچھ غلطیاں ہیں ہمارے اندر، ہماری روح کی جو بیماریاں ہیں، ہمارے دل کی جو بیماریاں ہیں، ہمارے جسم کی جو بیماریاں ہیں، یا ہمارے اندر جو بہت زیادہ غلط قسم کی چیزیں ہیں، کیا وہ شفا نہیں بن سکتی یہ درود پاک کے پڑھنے سے؟ تو درود پاک کی اتنی زیادہ کثرت کریں، اتنی زیادہ کثرت کریں کہ ہمارے جو گناہ ہیں نا وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں۔ جو انسان درود پاک پڑھتا ہے نا، وہ جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کا گناہ جو ہے نا وہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، اور جب انسان معافی مانگ لیتا ہے نا تو اس کا گناہ جو ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے درود پاک کی برکت کی وجہ سے۔ جو بھی انسان درود پاک کی کثرت سے پڑھتا ہے نا درود پاک کو، اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، کیونکہ جب انسان درود پاک پڑھتا ہے نا تو اس کی 30 حاجت دنیا کی اور 70 آخرت کی اللہ تعالیٰ قبول اس کو عطا کرتا ہے۔ تو دیکھیں، اتنی زیادہ فضیلت، اتنا زیادہ اجر ہے درود پاک کا کہ جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو کتنی زیادہ اس کی برکتیں اور فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، اگر آپ دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں، تو آپ کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں نا تو اس میں یہ ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ایک عبادت ایسی ہے، یہ درود ابراہیم، کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا تو یہ فوراً قبول ہوتا ہے، اور اس کا اجر و ثواب ضرور آپ کو عطا ہوتا ہے جب آپ اس کی کثرت کرتے ہیں، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا کرتے ہیں، تو اس سے یعنی کہ دعا کرنے سے پہلے جب آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں، یا کچھ اس سے بھی زیادہ کہ 2 تسبیح پڑھتے ہیں، 1 تسبیح پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، تو اس کی بہت زیادہ جلد دعا قبول ہوتی ہے، اور اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، آپ کو اس کی بہت زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے جب آپ درود ابراہیم کے ساتھ درود ابراہیم پڑھ کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اسی طرح آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے، کوئی بھی وظیفہ پڑھنا ہے، کوئی بھی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو درود ابراہیم پڑھ کر دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، اور ضرور قبول ہوتی ہے وہ ہماری دعا، اور وہ ہمارا عمل بہت زیادہ ہمیں فضیلت عطا کرتا ہے، فضیلت عطا ہوتی ہے جب آپ درود ابراہیم کے ساتھ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔
تو یہ محرم الحرام میں پڑھنا ہے، یہ سرکے پر پڑھا جانے والا عمل ہے، یہ آپ نے پڑھ کر اپنے گھر میں اپنے کچن میں اس سرکے کو محفوظ کر لینا ہے پورے سال کے لیے۔ اس محرم میں پڑھیں گے تو اگلے محرم تک آپ کا یہ جو سرکہ ہے آپ کو بہت زیادہ فضیلت اور برکت دے گا، آپ کے کچن میں بہت زیادہ برکت رہے گی اور رزق کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے ایک بوتل سرکے کی لینی ہے اور اس پر آپ نے پڑھنا ہے اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ 99 بار، یا فتح یا کریم، 99 بار یعنی کہ پڑھنا ہے آپ نے یا فتح یا کریم اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اور یہ ایک بوتل آپ نے پڑھ کر کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، تہجد میں بیٹھ کر پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ کر سرکے کی ایک بوتل آپ نے تیار کر لینی ہے اور پوری کائنات کے لیے دعا کرنی ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب آپ پوری امت کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی جو بھی آپ کی مشکلیں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی خوشیوں میں بدل دیں گے، اور آپ کے کچن میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی اس سرکے کی برکت سے۔ تو آپ نے محرم الحرام شروع ہونے پر یکم محرم سے لے کر یعنی کہ پورے محرم میں آپ کو جس دن بھی آپ کو یاد آ جائے یا جس دن بھی آپ کا ٹائم ہو اس دن آپ نے یہ وظیفہ جو ہے، یہ عمل جو ہے وہ کر لینا ہے، بلکہ یکم محرم سے ہی پڑھ کر آپ اپنے کچن میں اس سرکے کو محفوظ کر لیں۔ اور اس کے لیے آپ نے آپ کے گھر میں کچن میں کسی قسم کی بھی بے برکتی نہیں رہے گی اس سرکے کی برکت سے۔ تو آپ نے اس سرکے کو لازمی پڑھنا ہے، اور میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔